محترم بھائیوں، آپ احباب کے علم میں ہے، میرے بھائی چچا زاد بھائی ضیاء اللہ شہین صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس حوالے سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے۔ انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی آپ احباب سماعت فرمائیں گے واعظ خوش الحان شیریں بیان حضرت مولانا عبد الجبار ربانی صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ جو ساتھی اس انتظار میں ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہو اور ہم مسجد میں پہنچیں، ان سے گزارش ہے، التماس ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اس سے پہلے چند ایک جملے احادیث کی صورت میں آپ احباب کے سامنے ادا کرنا چاہوں گا۔ اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نبی رسول انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں کی، کرتے 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 عرصہ دراز گزر گیا، لیکن انہوں نے اپنی دعا کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، یارثنی، جو میرا وارث بنے۔ اور ایک دن دعا کرتے کرتے سیدنا زکریا علیہ السلام مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ ان ساری صورتحال کے باوجود کہتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ اے اللہ، اب میں سر عام بیٹھ کر، مصلی پر کھڑے ہو کر، لوگوں کی مجلس اور محفل میں تو دعا نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی اولاد کی طلب کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ، یہ نعمت ایک ایسی ہے کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت سے میں محروم ہوں، اللہ مجھے عطا کر دے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اے اللہ، مجھے دعا کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا ہے، لیکن میں تیرے در سے آج تک بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اولاد صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ نبیوں نے، رسولوں نے اللہ ہی سے اولاد کو طلب کیا، کیونکہ اور کوئی اولاد دے ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ، بہت سے پیر جن کے در پہ لوگ جا کے اولاد مانگتے ہیں، وہ خود اپنی اولاد سے محروم تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نبیوں نے ہمیں یہ سبق دیا، اللہ نے یہ قرآن کے اندر بیان کر کے ہمیں سبق دیا کہ اولاد میں دیتا ہوں، میرے برگزیدہ نبی اور رسول مجھ سے مانگتے رہے تو تم بھی مجھ سے مانگو۔ اور مانگنے کا انداز کیا ہے؟ جتنے خلوص سے مانگو گے، جتنے ذوق سے مانگو گے، جتنے شوق سے مانگو گے، اسی انداز سے عطا کروں گا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، آہستہ سے ایک کونے میں بیٹھ کر، لوگوں سے الگ ہو کر اللہ سے گفت و شنید ہو رہی ہے، اور بڑے ہی احسن انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح کہ کوئی اپنے پیارے سے ریاض و نیاز کرتا ہے، بڑے احسن انداز سے گفتگو کرتا ہے، اس انداز سے گفتگو ہو رہی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔
اللہ نے اولاد عطا فرما دی اور کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے پیارے زکریا، عرصہ دراز گزر گیا، وقت بہت گزر گیا، جوانی سے لے کر آج بڑھاپا، آج سفیدی بالوں کی چمک رہی ہے، بیوی بانجھ ہو چکی، بوڑھی ہو چکی، لیکن اے میرے پیارے زکریا آپ نے میرا در نہیں چھوڑا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بیٹا بھی عطا فرما رہے ہیں اور اس کا نام بھی ہم نے خود یحییٰ رکھ دیا ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے اس کا ہم نام کوئی نہیں، اس جیسا نام کسی کا نہیں۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے پیارے زکریا جو ہمارے در پہ آتا ہے ہم اس کو کبھی خالی نہیں موڑتے۔ اللہ کا در ایسا در ہے کہ جہاں مانگا جائے، جہاں طلب کی جائے اللہ خوش ہوتا ہے، اور لوگوں کے در ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں کہ ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اس سے مانگو جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ان کے پاس نہ جاؤ جو تمہاری طلب رکھتے ہیں، جو تم سے مانگنے والے ہیں ان سے نہ مانگو۔ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 87 سال عمر ہو گئی مانگتے مانگتے مانگتے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی ایسا عطا فرما جو صالح ہو، نیک ہو، با اخلاق ہو، سیرت کا، صورت کا اچھا انسان ہو، اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما دے۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ سے طلب کریں تو مانگیں اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بری اولاد بھی فتنہ ہے، نافرمان اولاد بھی فتنہ ہے، برے کردار کی مالک اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس لیے پیغمبروں نے دعا مانگی تو کہا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اولاد کیسی عطا فرمائی، 87 سال مانگتے مانگتے گزر گئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد جب اولاد سے نوازا تو ایسی اولاد دی، ایسی اولاد دی کہ کہا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنامی انی اذبحک ہے میرا خواب، لیکن میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے، ماذا تری، اب تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی وہ ہے جسے صالح دعا سے مانگا گیا، بیٹا وہ ہے جس کو مانگا تو جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، بیٹا تو وہ ہے جو حضرت ہاجرہ ملی تھی اس انداز سے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میری عزت بادشاہ کے اندر، بادشاہ کے پاس اس کے کمرے میں ہے، تو حفاظتیں فرما دے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ کا عمل سامنے کرتے ہوئے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے عزت کی حفاظت بھی فرمائی تھی، اور ایک اور بیوی سے بھی نواز دیا تھا، اس بیوی سے جو اولاد ہوئی تھی وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا ماذا ترا، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مجھے پتہ ہے آپ کا خواب عام نہیں ہوتا، آپ انبیاء میں ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کا پروگرام ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، میں آپ کی محبت کو جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت، 87 سال آپ مانگتے رہے، اللہ نے تب جا کے مجھے عطا فرمایا، آپ کی محبت کو میں خوب جانتا ہوں، لیکن اب جو آپ ذبح کرنے لگے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کرنے لگے، ضرور آپ کو کوئی حکم دینے والا ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اب اللہ تعالی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ صبر کی دولت
بہت بڑی دولت ہے۔ اگر صبر کسی میں آ جائے لڑائی جھگڑے ختم، اگر صبر کسی میں آ جائے طلاق کی نوبت نہ آئے، اگر صبر کسی کے اندر آ جائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے۔ اگر کسی کے اندر صبر آ جائے، یہ جتنے عدالتی کلچر، یہ جتنے تھانے کے نظام ہیں، یہ جتنے حادثات ہو رہے ہیں، سارے کے سارے بے صبری کا مظہر ہے۔ جس کسی کے پیچھے بھی چلے جاؤ تو کیا ہوگا، وہ میرے آگے کیوں چلا گیا، اس نے مجھے گزرنے کے لیے راستہ کیوں نہیں دیا، الغرض سب بے صبری کا مظہر ہے۔ طلاق کا ہونا، اختلاف کا ہونا، لڑائیوں کا ہونا، حادثات کا ہونا، یہ عدالتی کلچر، یہ تھانے کے کلچر، یہ سارے کے سارے بے صبری کے مظہر ہیں۔ جس کو اللہ صبر کی دولت سے نواز دے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، فرمایا صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ڈائریکٹ بدلہ جنت ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ اور پھر کیسا صبر، صرف بات تک محدود نہیں، باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ اگر کسی کی ایک انگلی پہ چھری رکھ دی جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، جس کی گردن پہ ہوگی اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ باتیں کہہ لینا بڑی آسان ہے، سن لینا بڑی آسان ہے، سنا دینا بڑی آسان ہے۔ کبھی حقیقت کے آئینے میں جا کر تو دیکھو، غور و خوض کی دنیا میں جاؤ اور کہو کہ تجھے تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اور صبح تم نے ذبح کرنا ہے، پھر دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے، دل پہ چھریاں کس طرح چلتی ہیں، کس وقت حواس باختہ انسان ہوتے ہیں۔ ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں، لیکن اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل میں نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تھا، میں نے تمہارا امتحان کیا۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، پیغمبر، نبی، رسول علم غیب نہیں رکھتے۔ اگر علم غیب ہوتا نبیوں کے پاس، آزمائش کیسی، امتحان کیسا، یہ اعزاز کیسے ملتا، یہ مرتبہ کیسے ملتا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کہیں کہ علم غیب ہے نبیوں کو تو پھر یہ محض ڈرامہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جبکہ بات ایسی نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے، تبھی تو سب کچھ کرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر کے تیار ہیں۔ اب اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، ہم نے دیکھ لیا اے میرے پیارے خلیل، ہم نے 87 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیا، لیکن پھر بھی آپ میرے راستے میں قربان کرنے کے لیے میرے حکم پر تیار ہو گئے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا، خواب تھا آپ نے سچا کر دیا۔ اب کیا ہے، اب جنت سے ایک جانور بھیج دیا گیا، اسے ذبح کر دو۔ جتنا راضی میں خلیل اللہ کے ذبح ہونے پر ہونا تھا، اے خلیل اللہ اب راضی ہو جاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کیا ہے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، عرصہ دراز کے بعد اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی مقصد ہے۔ لوگوں نے تو دعائیں مانگی، کس نے؟ عمران کی بیوی نے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ابھی بچہ پیٹ میں ہے تو کہا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، میں اس کو تیرے راستے میں محررا وقف کر دوں گی، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس کو میری طرف سے قبول کر لینا۔ لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، لیکن پھر بھی وقف کر دیا۔ غرض یہ ہے، بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب اللہ کسی کو بیٹا عطا فرمائے سب سے پہلا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیٹا میں اس کی تربیت کروں گا، اس کو نماز کی ترتیب دوں گا، ترکیب دوں گا، طریقہ بتلاؤں گا، اللہ کے راستوں پہ چلاؤں گا، دینی تربیت ہوگی، دین کا دینی تعلیم اسے سکھاؤں گا، اسے قرآن و حدیث کا عالم بناؤں گا۔ کل کلاں میرے مر جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ قرآن و حدیث کا داعی بن کے، مبلغ بن کے مسجد و محراب میں کھڑا ہوگا، مدارس میں کھڑا ہوگا، چوکوں میں کھڑا ہوگا، چرستوں میں کھڑا ہوگا، تو یہ دعوت لے کے کھڑا ہوگا، قال اللہ قال رسول اللہ، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا۔ یہ دعوت دینے والا جب یہ بنے گا آپ کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اور میرے بھائی بات سمجھیں اور غور کریں،
प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो नवासों से नवाजा। सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये हदीस मरवी है। अब्दुल्ला बिन अमर से मरवी हदीस सुनन अबी दाऊद में है। सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस सहीहुल बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने इन दो नवासों से नवाजा, एक हसन है दूसरे हुसैन हैं, उनसे जब नवाजा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मिठाइयों के डब्बे, हाँ जो आजकल फजूल खर्चियां हैं, लंबे चौड़े ये मसाइल, नहीं नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बिकाबा सैनी दो दो मेंढे एक की तरफ से ज़बा किए, हसनैन करीमैन की तरफ से दो दो मेंढे। यही तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी को अल्लाह बेटे की दौलत से नवाजे तो उसकी तरफ से जो दो जाने, कितनी जाने, दो जाने, दो जानवर, और ये होंगे किससे, बड़े नहीं हो सकते। गाय का हकीका नहीं हो सकता, भैंस का हकीका नहीं हो सकता, मेरे भाइयों किसी और बड़े जानवर का हकीका नहीं हो सकता। अकीके में कौन से जानवर होंगे, या बकरी की किस्म से, या भेड़ की किस्म से, या दुम्बे की किस्म से, यही जानवर अकीके के लिए मौजू होंगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस है और सही बुखारी के अंदर इख्तिसार के साथ भी मौजूद है कि उनके यहाँ, उनकी हमशीरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ, तो बेटा देर के बाद पैदा हुआ। कहने वालों ने कहा कि इनके अकीके में तो हम ऊंट ज़बा करेंगे। क्या ज़बा करेंगे? ऊंट, कि अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला का जवाब नोट कर लें। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहा? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मतलब ये उस वक़्त जुमले कहे जाते हैं जब अल्लाह की बहुत बड़ी नाफरमानी हो रही हो। कहा अल्लाह के नबी ने तो अपने नवासों की पैदाइश पर और अपने सहाबा कराम की जो बेटे थे उनकी पैदाइश पर जो तरगीब दिलाई है वो तो छोटे जानवरों की है, और तुम बड़े जानवरों में अकीका करना चाहते हो। नहीं नहीं, हम सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम वही जानवर ज़बा करेंगे जो प्यारे पैगंबर ने किए हैं। इससे बढ़कर और वजाहत वाली हदीस में आपके सामने क्या पेश करूं। बड़े जानवर का हकीका नहीं हो सकता। कुर्बानी के मौके पे लोग हिस्सों में रख लेते हैं कि मेरे दो बेटे, उसके इतने हिस्से हो गए, उसके नहीं 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 नहीं, ये सुन्नत की मुखालफत है, खिलाफ वर्जी है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। कैसे होगा? दो बकरियां या एक बकरा एक बकरी, ठीक है, या फिर दो ही भेड़ की किस्म से दो, ठीक है, किस्म एक होनी चाहिए, बकरी बकरा मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई मसला नहीं, जिनस उनकी एक होनी चाहिए। अगर अल्लाह बेटी की दौलत से नवाजे तो एक जान है, वो बकरी से, भेड़ से या दुम्बे से एक जान। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीना, जो भी बच्चा पैदा होता है वो गिरवी होता है। उस वक़्त तक गिरवी होता है जब तक कि उसकी तरफ से अकीका, नुसैका, ज़बीहा, उसकी तरफ से जानवर ज़बा ना कर दिए जाएं, उस वक़्त तक वो गिरवी होता है। गिरवी, आज मसला समझ लें, सुन लें, लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, मनो मिठाइयाँ तकसीम कर देते हैं, जिसका अल्लाह के यहाँ एक ज़रा बराबर भी अजर नहीं है। असल हकीकत क्या है, शरीयत क्या कहती है? जब अल्लाह औलाद की दौलत से नवाजे, खुशी इस बात में है कि उस मालिक ने जो दिया है उसके लिए जानवर ज़बा करना अकीके की सूरत में। असल खुशी ये है, आप सुन लें, समझ लें, इस मसले को पल्ले बांध लें, अकीका करना वाजिब है। जिसको अल्लाह हैसियत अता फरमाए, ताकत हो, उस पर अकीका करना वाजिब है, वाजिब है। और सैयदना मुफ्ती अता बिन अबी रिबाह, सब कह दे रहमहुल्लाह, किबार ताबईन के अंदर इनका शुमार होता है। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा के ये शागिर्द थे। 70 हज किए थे इन्होंने। कितने हज किए थे? 70 हज करने वाले,
50 حجوں میں خود امام حج تھے، مفتی اعظم کے نام سے مشہور ہوئے، خود 50 حجوں کے اندر امام حج، ان کا فتویٰ موجود ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ، اس کا بیٹا جب وہ بچہ تھا اس کا عقیقہ نہیں ہوا، اب وہ بڑا ہو گیا، اپنی کمائی سے بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ کس کا فتویٰ میں دے رہا ہوں؟ یہ کن کے شاگرد ہیں؟ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ کن کے شاگرد ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے کن کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں حاصل کی، تلمذ حاصل کیا؟ یہ کون سے اشخاص کے شاگرد ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے اساتذہ ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرنے والے، کبار تابعین کے اندر شمار، 70 حج کرنے والے، 50 سال امام حج کا اعزاز حاصل کرنے والے مفتی اعظم سیدنا عطا بن ابی رباح ہیں، کہ جن کی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، میرا خطاب نہیں ہے، خطاب مولانا کا ہے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گئے حج کرنے کے لیے، نائی کے پاس بیٹھے وال بنوانے کے لیے، جب بیٹھے نا تو امام ابو حنیفہ نے پہلے اپنا بائیں طرف جو ہے نائی کے آگے کر دی۔ نائی نے کہا جناب دیکھنے میں آپ معزز معلوم ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے پہلی دائیں طرف میرے سامنے کیجئے۔ دائیں طرف کر دی۔ پھر جب بال کاٹنے لگا نائی تو کہا دیکھنے میں آپ بڑے معزز لگتے ہیں لیکن میں بال کاٹ رہا ہوں، میں تو مصروف ہوں، پھر بھی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ تو لمبا چوڑا سفر کر کے حج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تلبیہ کیوں نہیں بول رہے؟ تلبیہ پڑھنے لگے اور پھر جب ختم ہوا معاملہ اٹھ کے جانے لگے۔ کہا جی اب جانے کا کہاں پروگرام ہے؟ کہا جی میرا پروگرام اب اپنے کوارٹر پہ خیمے میں جانے کا ہے۔ کہا نہیں، پیارے پیغمبر کی سنت ہے پہلے جاؤ بیت اللہ میں 2 رکعت ادا کرو پھر اپنے خیمے میں جانا۔ امام ابو حنیفہ جو اپنے آپ کو فقیہ کہتے تھے، لوگ ان کے آج بڑے معتقد ہیں، امام اعظم کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت حیرانی کی ایسی دلدل میں ڈوبے، کہنے لگے یہاں میرا کیا کام ہے؟ یہاں کا تو ایک نائب بھی ایک مفتی اعظم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں مفتی اعظم عطا بن ابی رباح موجود ہیں رحمہ اللہ۔ یہ وہ شخصیت ہے میرے بھائی، ان کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ گارنٹی، ذمہ داری پوری میری ہے بھائیوں، کہ آپ کہا کرتے تھے کہ عقیقہ واجب ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ فضولیات کو چھوڑیے، سنت پر عمل کیجئے۔ آپ نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا، آپ بھی عقیقہ کیجئے، اسی کو اپنائیے۔ جانوروں کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا میرے بھائی، اب بات صرف اتنی کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اللہ نے اولاد سے نوازا تو کیا کیا انہوں نے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ نے دیکھا کہ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں اپنے بیٹے کا پیار زیادہ ہو گیا ہے، کہا تھوڑا سا انہیں دور کر دیں، بوادی غیر ذی زر میں چھوڑ آئیں۔ بوادی غیر ذی زر کون سی وادی ہوتی ہے؟ اس وادی کو کہا جاتا ہے جہاں پر کھیتی باڑی نہیں بلکہ کھیتی باڑی ہو ہی نہیں سکتی، اس وادی کو کہتی ہیں غیر ذی زر، جو قابل کاشتی نہ ہو، جو زمین کھیتی اگانے کے قابل ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بوادی غیر ذی زر۔ وہاں چھوڑ جانے کا حکم دیا، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو بھی اپنے بیٹے کو بھی یہاں پر چھوڑ دیا، یا رہنے کے لیے چھت نہیں، رہنے کے لیے چھت
نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی مکان نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک درخت کا سایہ تھا، اس درخت کے سائے میں بٹھا دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث پڑھ لیں، فتح الباری کو ساتھ ملا لیں، ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ بٹھا کے کہا میں جا رہا ہوں، اے اللہ اب یہ تیرے سپرد ہے۔ جیسے قدم اٹھایا تو ماں جی نے، ہاں سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے کہا، اے خلیل اللہ ہمیں اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے نہیں بلکہ انگلی کا اشارہ کیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر توکل، بھروسہ دیکھیے کتنا بھروسہ ہونا چاہیے ماں کے اندر، کتنا بھروسہ ہونا چاہیے عورتوں میں، کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہا اگر اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ چلے جائیے، پھر ہمارا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کیسے اس جگہ کو رنگ لگے؟ آپ کے سامنے ہے وہ جگہ جہاں کا نکلا ہوا پانی پوری روئے زمین پر جاتا ہے، لوگ اعزاز سے لے کے جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا زمزم کا پانی وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہی مقصد پورا کر دیتا ہے۔ بیمار پیے شفا کی غرض سے اللہ شفا دے گا، ہاں کوئی اولاد کے حصول سے پیے اللہ اولاد عطا فرمائے گا، کوئی اس انداز سے پیے کہ اللہ مجھے قیامت والے دن پیاس نہ لگے، انشاءاللہ اسے نہیں لگے گی۔ جو مقصد لے کے پیے گا اللہ پورا کر دے گا۔ یہ پانی نکلا کہاں سے؟ کس کی ایڑی کے نیچے سے؟ سیدنا اسماعیل۔ اللہ اکبر، اس جگہ کو اعزاز کیا ہے؟ آپ کے پاس پھل ہیں لیکن جتنے خوبصورت اور سب سے قیمتی اور سب سے اچھی قسم کے پھل وہاں موجود ہیں، وہ آپ کے علاقے میں جہاں پھل ہوتے ہیں یہاں بھی آپ کے کھانے کے لیے موجود نہیں ہوتے لیکن وہاں موجود ہیں۔ یہ کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہاں سے ہٹ کے دعا کی تھی، اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے تیرے کہنا مان کے چھوڑ دیا اپنے بچے کو، لیکن اس چھوڑنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ بچہ کتنا بڑا تھا؟ آئیے صحیح البخاری اٹھائیے، بچے کی عمر 5-7 سال نہیں تھی، بچہ ابھی دودھ پینے والا تھا، دودھ پینے کی مدت رضاعت میں ہے۔ کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو یہاں اس لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ نماز پڑھے، تیرے گھر کو آباد کرے، عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس اسے چھوڑا تاکہ تیرے گھر کو آباد کرے، یہاں اذان ہو، یہاں یہ جماعت کرائے، یہاں پر نماز پڑھی جائے۔ اب دیکھ لیں چھوٹا سا بھی شیر خوار بچہ ہے، اس کے لیے اتنی فکر ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بھی نہیں کہتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، کہو کہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، 10 سال عمر ہو گئی، اب اسے مارنا پیٹنا شروع کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں، رحمت للعالمین پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، جو بچوں سے اتنا پیار کرنے والے کہ جب گلی میں آتے ہیں بچہ کوئی گر گیا ہے، رو رہا ہے، جیسا تیسا بھی ہے، مٹی سے بھرا ہوا، اسے اٹھا کے گلے لگا لیتے، بیٹا کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ وہ نانا ہیں جو کبھی حسن و حسین کو اپنی انگلیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے مسجد نبوی میں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ بچوں سے پیار کرنے والے کہ جب بھی پھل نیا کوئی مارکیٹ میں آتا سب سے پہلے بچوں میں دیتے۔ یہ وہ ہیں جو خطبہ دے رہے ہیں اور حسنین کریمین کی آمد مسجد میں ہوئی، گر گئے، خطبہ چھوڑ کے اٹھانے لگے۔ یہ محبت، فرحت محبت ہے پیارے پیغمبر کی بچوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے، حسنین کریمین کو اٹھا کر چل رہے ہیں، سردیوں کے اندر اوپر کمبل لیا ہوا ہے۔ ہاں یہ پیار بچوں سے کرنے والے آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے اور والدین اسے نماز کا کہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، اب نرمی کی گنجائش نہیں، اب اسے سزا دو، کیونکہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی گنجائش نہیں، حضر ہو سفر ہو، حالات جنگ میں بھی تیر و تلوار چل رہے ہیں، دشمن سامنے ہے، پھر بھی نماز کے بارے میں آپ نے کہا صحابہ صاف بناؤ، ہم نماز ادا کریں گے، پھر بھی نماز پڑھی۔ ہاں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند جملے تھے میرے بھائیوں جو ہم نے ادا کیے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ اولاد کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہی سوچ رکھیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں بیٹیوں سے نوازا ہے، ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، اس کو دینی تعلیم سکھائیں گے، اور بیٹا عطا فرمایا ہے اس کی اچھی تربیت کریں گے، اسی دینی تعلیم سکھائیں گے۔ یاد رکھنا دینی تعلیم کا میں کہہ رہا ہوں تو میں رد نہیں کر رہا کہ آپ اسے عصری علوم نہ سکھائیں، آپ اسے دنیاوی تعلیم نہ سکھائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا جج بھی ہو، عالم دین بھی ہو، آپ کا بیٹا ڈی سی بھی لگا ہوا ہو، عالم دین بھی ہو، آپ کا بیٹا ایک وقت کا ناظم بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، آپ کا بیٹا ایم این اے ایم پی اے بھی ہو، عالم دین بھی ہو، آپ کا بیٹا وقت کا حکمران ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کور کمانڈر ہو، چیف جسٹس ہو، آپ کا بیٹا کوئی بھی ہو لیکن ساتھ عالم دین بھی ہو۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت محروم ہیں، جا کے دیکھ لیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، اطباء کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جی اولاد نہیں ہے، مہربانی کیجئے، لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اولاد لاکھوں میں ملتی رب حب لی من الصالحین، یہ اس کے خزانے سے ملتی ہے اور فری میں ملتی ہے، اور اسی وقت ملتی ہے جب وہ دیتا ہے۔ جب اللہ نے دے دی ہے تو اس کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔